السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سامع یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں چیغا نیوز۔ ہمارے ساتھ آج بڑے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں۔ سلمان ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ لیڈ ٹرینر کارپوریٹ آرگنائزیشن، جو کہ تعلیمی اداروں میں جا کے سافٹ اسکل موٹیویٹ بھی کرتے ہیں لڑکوں کو اور ٹرین بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ سلمان ایاز صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو، پلیجر از آل مائن۔ اسامہ ماشاء اللہ مبارک ہو، آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو سر، بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے کام کو دیکھ کے، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور پلیٹ فارم۔ سر آج ہمارا جو بیسکلی مسئلہ جو بیسکلی پوائنٹ تھا یہ تھا کہ ساؤتھ سائڈ میں اور کے پی سائڈ میں اور ڈیر اسماعیل خان سائڈ میں نا سر، یہ جو مڈل کلاس معاشرہ ہے، ایک مڈل کلاس سوچ ہے سر، بیسکلی ہمارا سوال اور جتنے بھی سوال ہیں اسی کے مطابق ہیں کہ کے پی کے میں ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن ہماری جو یوتھ ایک معاشرہ ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ سر کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اتنے ٹیلنٹڈ ہیں؟ سر بیسکلی یہ بڑا بنیادی سوال ہے، میرے خیال میں بڑا اہم بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں ایک ریٹ ریس میں لگا دیا جاتا ہے بچپن سے۔ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبیاں دی ہوئی ہیں، جو گفٹ دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم ایکسپلور نہیں کر پاتے، ایکسپلائٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہمیں بس جس اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے، مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں نظام تھموا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر 10 سال میں ادھر رول رہا ہوتا ہوں، اس کے بعد پھر میں کالج میں جاتا ہوں، پھر یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، تو پہلے سے ایک لکیر طے کر دی گئی ہے اور بس اسی لکیر کے اوپر میں نے جانا ہے۔ اسی طرح اگر میں اداروں میں جاتا ہوں تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ پہلے سے ساری پالیسیز بنی ہوئی ہیں، اب میں اس میں کیا کنٹریبیوٹ کروں گا، کیا میں اس میں ایڈ کروں گا، کون سی ویلیو میں ایڈ کروں گا۔ تو پھر یہ چیز بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ ٹیلنٹ، یعنی اگر ٹیلنٹ کے لیے وہ ایکو سسٹم ہو، وہ انوائرمنٹ ہو جہاں پر ٹیلنٹ کو پھولنے پلنے کا موقع ملے، جہاں پر ٹیلنٹ کو ایکسیپٹیبلٹی ملے۔ اگر کوئی آپ نیا کام، اجنبی کام کر رہے ہیں تو رویے معاشرے کے یہ ہوں کہ آپ اس میں ایک آزاد معاشرے میں، ایک آزاد انوائرمنٹ میں اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کر سکیں ود ان آف کورس یور کلچرل اینڈ ریلیجیس باؤنڈریز۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا اہم ہے۔ اور اس میں کیا ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت بچپن سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس نوعیت کا ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر، یا کوئی اس نوعیت کا آپ کا رجحان ہے، تو میرے خیال میں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے پرسنالٹی ٹائپس کو پڑھنا ہے۔ 16 قسم کی پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں۔ 16 قسم کی پرسنالٹی ٹائپس اگر آپ دیکھیں، ساری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تقریباً 110 سال پہلے یہ تھیوری آ چکی ہے، MBIT اس کو کہتے ہیں۔ MBIT میں 16 قسم کی پرسنالٹی ٹائپس ہیں۔ اگر وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں اور آپ، ہم سب میں کوئی نہ کوئی ہم ان پرسنالٹی ٹائپ سے منسلک ہے۔ آپ کی کوئی ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے، میری ایک دوسری پرسنالٹی جو کہ نیچرل ہے، جی، جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں نے یہ میری پرسنالٹی ٹائپ ہے اور اس کا آگے جو کیریئر ہے وہ یہ میں اگر کروں گا تو میں بہت زیادہ خوش ہوں گا، یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیسے کماؤں گا، میں بہت زیادہ خوش ہوں گا۔ اور الٹیمیٹلی خوشی ہی اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اگر آپ کو مل جاتی ہے۔ اچھا، ہم خوشی کے لیے باہر اسامہ صاحب گھومتے ہیں، باہر سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرنل کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکسٹرنل سورسز سے ہمیں خوشی ملے، پیسے سے ملے، شہرت سے ملے، اپنے اپوزٹ جو ہمارا جینڈر ہے وہ ہمیں ملے تو وہاں سے ہمیں خوشی ملے گی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، تحقیق یہ کہتی ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو خوشی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈالی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے سر، یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے۔ اب اس خوشی کو معلوم کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پرپس کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے، یہ میری نفسیات ہے، یہ میرا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کی بنیاد پہ میں نے اب آگے اپنے ٹیلنٹس کو کھوجنا ہے اور اس کے لیے فیلڈ کو ڈھونڈنا ہے اور اس فیلڈ میں پھر اپنا نام درج کروانا ہے، اس میں اپنا بیسٹ ان پٹ ڈالنا ہے، اور تبھی جا کے میرے خیال میں آپ ایک بہترین کیریئر کو پک کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کی یوتھ میں بہت زیادہ کام کرنا ہے، ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام کرنا ہے، ان کی سکلز کے اوپر کام کرنا ہے، ان کو یہ جو نوٹس کلچر ہے جو کہ ایک طریقہ کار پہلے سے رائج ہے اور اسی کے اوپر یوتھ چل رہی ہے، تو اس سے ہم نے بنیادی طور پر ان کو نکالنا ہے۔ اچھا سر، کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ڈھونڈ کے نکل جاتے ہیں کہ ہمارے یہ گول ہے اور ہم اس میں کام کرنا ہے، لیکن ہمارے ایک معاشرے میں کرٹیسزم ہے، ہر ایک جگہ میں کرٹیسزم ہے۔ جو کوئی تھوڑا سا کامیاب ہونے جا رہا ہوتا ہے، کامیاب تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو اپنے گول کے مطابق جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایک معاشرے میں کرٹیسزم بہت ملتا ہے۔ جی ہاں، تو سر کرٹیسزم کو سہنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں، پہلے تو بنیادی طور پہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ کرٹیسزم نہیں ہوتا تو یہ پھر آپ جنت میں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پھر آپ دنیا میں نہیں ہیں۔ بڑا سمپل ہے۔ دنیا کا اصول ہے، دنیا کے کچھ اصول ہیں، وہاں پر مولا علی کا قول ہے کہ اگر آپ ہر ایک کو راضی کر کے دنیا سے جا رہے ہو تو آپ منافقت کی موت مر رہے ہو۔
ٹھیک ہے جی. یعنی اس میں اگر آپ کے مخالفین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق گو ہو, آپ حق گواہی کرتے ہو, آپ حق بات کرتے ہو, تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ دوستیاں ختم کر دیں گے, بہت سارا آپ پہ کیچڑ اچالیں گے, بہت کوشش کریں گے آپ کو روکنے کی, آپ کو تھامنے کی. اس کے اگر اگین مینجمنٹ میں ہم پڑھاتے ہیں اس چیز کو چینج مینجمنٹ میں ہمارے پاس 4 فیزز ہوتی ہیں, جس میں جب کوئی تبدیلی واقعہ ہوتی ہے, جب کوئی اجنبی سوچ, اجنبی رویے, اجنبی سکل کو آپ پرسیو کرتے ہیں تو اس کے اوپر کس طرح نوعیت کی تنقید آتی ہے, لوگوں کے رویے آتے ہیں بہت زیادہ. تو کوئی بڑا کام کرنے والا جو ہے اس کو پہلے اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہوگی, یہ نہیں ہوتی تو یہ عجوبہ ہے. اس کا ہونا لازم ہے, لوگوں کی تنقید آئے گی, لوگوں کی مخالفت آئے گی, لیکن آپ نے 2-3 چیزوں کی بنیاد پہ اپنے گولز کو پہلے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا جو یہ گول ہے یہ مجھے آگے کیا دینے والا ہے, مجھے کہاں ملانے والا ہے, کون سے کیریئر کی طرف مجھے ملانے والا ہے, اور کیا یہ ان باؤنڈریز کے بیچ میں ہے جو کہ اخلاقی طور پہ, مذہبی طور پہ اور ثقافتی طور پہ یعنی وہ چیز مجھے ایک خوبصورت منزل تک پہنچا رہی ہے کہ نہیں. تو ان سب دائروں میں رہتے ہوئے آف کورس یہ دائرے بڑے ضروری ہیں, انسانی تخلیق جو ہے وہ بھی کچھ اصولوں کی بنیاد پہ ہے. تو اصولوں کے بغیر آپ نے اگر آگے جانا ہے اور لوگوں کے اوپر اپنی ٹیلنٹ کا اظہار کرنا ہے تو وہ چیز یقینی طور پہ ایکسیپٹ کبھی بھی نہیں ہو پائے گی. لیکن اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, ایک اچھی نیت سے اور ایک بڑی سوچ سے آپ کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے وہ خدا کو اس دن کو یاد رکھ کے کرنا ہے کہ میں نے ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے, اور وہاں پر میں نے اپنے کام کو رکھنا ہے اور بتانا ہے کہ مجھے یہی آتا تھا, میرے پاس یہی ہنر تھا, اور میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے, آپ کی مخلوق کے لیے میں نے یہ کام کیا, اور یہ میرا دنیا کا. بہت پیارا جسٹیفائی تھا ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ایک فائنینس کا بھی ایشو ہے کہ ہم جب شروع میں کام اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے گول کی طرف جانے کے لیے تو سر فائنینس تکلیف دیتی ہے سر, جس سے بہت سارے لوگ دل بداشتہ ہو جاتے ہیں. تو سر نیور گیو اپ کے بارے میں بتائیں سر. ہاں جی. فائنینس کو بھی ایک مد نظر رکھتے ہوئے لیکن دل بداشتہ نہیں ہونا, اسی کام کو پکڑ کے رکھنا ہے گول تک پہنچنے کے لیے. تو اس کے لیے دیکھیں ہم اکثر اچھا پیسوں کی ایک اپنی نفسیات ہے, اس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بڑی تحقیق ہوتی ہے. پیسہ بائی پروڈکٹ ہے, یعنی پیسہ کبھی بھی ڈائریکٹ پروڈکٹ نہیں ہے. آپ ایک کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو پیسہ ملتا ہے. یعنی جب آپ کی یہ رجحان ختم ہو جائے اور آپ پیسے کی دوڑ میں پڑ جائیں نا, تو یہاں پر سارا معاملہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے. یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کو آپ ریپلیس کر دیتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ آپ کا جو زندگی کا سکون ہے وہ چھن جاتا ہے. سو پیسہ جب آپ وہ کام کریں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا, دیکھیں کاموں کے بارے میں بھی آپ نے انفارمیشن جمع کرنی ہے. میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں آپ 6 مہینے انٹرنشپ کر لیں, آپ 6 مہینے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, کام کو سیکھ لیں. اتنی جلدی نہ لگائیں اپنی ایڈمیشن کے اوپر ایڈمیشن, ڈگری کے اوپر ڈگری, ڈگری کے اوپر ڈگری. تھوڑا خود کو ٹائم دیں, تھوڑا خود کو اوپن کریں, تھوڑا مینٹورز کے ساتھ بیٹھیں. یہ جو بڑے بڑے بنگلوں میں جو بڑے بڑے آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے ویلے ہوتے ہیں, ان کے پاس جایا کریں, ان سے سیکھا کریں. ان کی زندگی میں بڑے تجربے ہوتے ہیں, ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی ماسٹر ہوتا ہے. ہم جس اس خوبصورت سی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے یہ سارا ماحول بنانے میں, تو اس میں ہر کام جو ہوا پڑا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ماسٹر ہے. اگر اس کے پاس بیٹھیں گے تو ایک دنیا آپ کے اوپر کھل جائے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ہنر ہے. تو جب آپ اس ہنر کو ماسٹر کرتے ہیں, اس کے اوپر تحقیق یہ کہتی ہے کہ 10,000 گھنٹے اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو آپ اس کام کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. اس کے ایکسپرٹ کی بنیاد پہ, ایکسپرٹ بننے کی بنیاد پہ پھر آپ اپنی چارجز لیتے ہیں, اس کی بنیاد پہ دنیا آپ کو پے کرتی ہے, اور پیسہ خود بخود آپ کا رخ کرتا ہے. وہ نوٹ آپ کو خود بخود نظر آ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے سروں کے اوپر نوٹ لگے ہوتے ہیں اور وہ خود بخود آپ کی جیب میں آ رہے ہوتے ہیں. ایک سمبل ڈالر کا سمبل. یس ہاں, تو ایسا بنا ہوتا ہے. تو وہ چیز آپ نے پہلے اس چیز کا ادراک کرنا ہے کہ کون سا ہنر میں نے اس کو لے کر چلنا ہے, اس میں میں نے اپنی پوری جان ڈالنی ہے. اور اگر آپ کو کہیں موقع لگتا ہے کہ یار یہ کام آگے نہیں ہونے والا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ فیل چیپلی, یعنی بہت جلدی فیل ہو جاؤ, بہت مہنگا فیل نہ ہو کہ 20 سال ایک کام پہ لگائیں اس کے بعد آپ چھوڑ رہے ہو. تو ممکن ہے آپ کے اوپر جلدی وہ چیز واضح ہو گئی ہے تو جلدی چھوڑو اور نیا کام شروع کرو. بڑی بات یہ جب تک زندگی ہے, میں اکثر اپنے سیشنز میں کہتا ہوں, جب تک زندگی ہے تب تک چانس ہے. جب تک سانسیں چل رہی ہیں, ECG کی لائن اوپر نیچے ہو رہی ہیں, تب تک آپ کے پاس چانس ہے. ٹرائی کریں, دوبارہ کریں, پھر کریں, بے شرم ہو جائیں ٹرائی کرنے میں. آپ کو ہر دن لوگ کہیں گے جب پہلے تو یہ کام کر رہے تھے اب یہ کر رہے ہو, لیکن یہ میری زندگی ہے, مجھے تحفہ دیا گیا ہے اور اس میں نے اپنا 100% دینا ہے, اور ہر اس کام کو دیکھنا ہے جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. نہیں کر سکتا ہوں چھوڑ دوں گا, آرام سے سائٹ پہ ہو جاؤں گا, دوسرا کام شروع کروں. مطلب مشکلات اسٹارٹ میں ہوتی ہے سب, آف کورس ہوتی ہیں. دیکھیں مشکلات کے بغیر کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر مشکلات کے. دیکھیں اچھا مشکلات کے اوپر نفسیات یہ کہتی ہے, تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو چیز آپ کو مشکل لگے انیشیل سٹیجز میں, سمجھ جائیں کہ آپ سیکھ رہے ہیں.
یعنی جو چیز آپ کو بالکل عام لگتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیوروپلاسٹیسٹی. نیوروپلاسٹیسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں نیورو پاتھس بن رہے ہوتے ہیں. جب آپ کوئی نیا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پاتھ نہیں بنا ہوتا. تو جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ اریٹیٹ ہوں گے, آپ تنگ ہوں گے, آپ کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہوں, بہت جلدی تنگ. اب نفسیات یہ کہتی ہے کہ اب آپ کے جو نیورولوجی ہے اس کے اندر آپ سیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے, اب آپ سیکھ رہے ہیں, نئے نئے کاموں کو سیکھ رہے ہیں. تو جب تک یہ سیکھنے کا عمل چل رہا ہوگا آپ میں کیا ہوگا, تکلیف ہوتی رہے گی. جیسے سیکھ رہیں گے وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. پھر جب آپ ڈرائیونگ کریں گے گیئر خود لگ رہا ہوگا, پاؤں خود جا رہا ہوگا, ہاں جی. بائک چلائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا گیئر بدل رہے ہیں, ہاں جی. اور اسی کے ساتھ آپ اپنی منزل تک جا رہے ہیں. تو ہر ہنر یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو تنگ کرے گا, آپ نے تنگ ہونا ہے. تنگ ہونا, یہ بہت بڑی بات کی ہے سر. 14 سال 15 سال 16 سال کے آج کے نوجوان جو سر ڈپریشن میں ہے سر. ہاں جی. یہ کیا وجہ ہے سر؟ ڈپریشن بہت زیادہ عام ہو گیا جس کی وجہ سے یوتھ نشے کی طرف جا رہی ہے, اور نشے کو برا بھی نہیں سمجھ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم فریش ہو رہے ہیں. تو اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ جی بڑی بنیادی چیز آپ نے پوچھی ہے. میں مختلف اداروں میں جاتا ہوں, کالج یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, تو ایک بہت بڑی تعداد مجھے یوتھ کی اس نوعیت کی لگتی ہے کہ وہ میں باقاعدہ خود وہ کاؤنسلنگ کے دوران مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے نشوں میں, آئس بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. تو میں تو سینٹرز میں جاتا ہوں, وہاں پر دیکھ رہا ہوتا ہوں بالکل کہ عام تھام بچے ان کی اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. لیکن ایک واضح چیز جو کہ ڈپریشن کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ ان چیزوں کو تصور کرنا, ان چیزوں کو ریئلٹی سمجھنا جو ہیں نہیں, یعنی ان چیزوں کو مانگنا جو آپ کے پاس نہیں ہے, اور اپنی ایکسیپٹیبلٹی پریزنٹ سٹیٹ کی نہ کرنا. یعنی ایسے خیالات, ایسے تصورات میں رہنا جو کہ آپ کی ایگزسٹینشل جو ریئلٹیز ہیں اس کے برخلاف ہے, اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں سادہ زبان میں. یعنی وہ چیزیں چاہنا جو آپ کی دسترس میں نہیں ہیں, اور اس چیز کے لیے مسلسل پریشان رہنا. یعنی وقتی طور پہ ہم سٹریس ایک پازیٹیو انرجی ہے, ٹھیک ہے. سٹریس دو قسم کا ہوتا ہے. ایک یو سٹریس ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک اچھے کام کے لیے آپ سٹریس لے رہے ہیں تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے, آپ کو ہونا چاہیے نفسیاتی طور پہ. ہاں ایک چیز کے بارے میں آپ مسلسل سٹریس ہیں تو اب یہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے. اب جب ڈپریشن کی طرف آپ جا رہے ہیں تو اب آپ کی جو فزیولوجی ہے اسی کے اوپر اثر انداز ہونا وہ شروع ہو گیا ہے. یعنی آپ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں, آپ کی نیند خراب ہونا شروع ہو گئی ہے, آپ کے کھانے کے پیٹرن خراب ہو گئے. اسی طرح آپ کے باقی جو تقاضے ہیں زندگی کے وہ ایفیکٹ ہونا اور ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اب موقع ہے کہ آپ سب سے پہلے تو جو فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس جائیں, وہاں سے رجوع کریں. اور اس کے علاوہ 2-3 چیزیں جو بڑی ضروری ہیں, یعنی ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں میڈیٹیشن کو بہت اہم جز انہوں نے مانا ہوتا ہے. تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہمیں تو بڑی خوبصورت مذہب دیا گیا ہے نا, تو اس مذہب میں میڈیٹیشن کا پہلو پہلے سے ہی ہے. تو ایک تو وہ کام کرنا ہے, یعنی اپنے مذہب کے ساتھ آپ جتنے جڑے رہ سکتے ہیں, حقیقی طور پہ خدا کے سامنے سجدہ لگا سکتے ہیں اور وہاں سکون آپ کو جو مل سکتا ہے. ویسے آپس کی بات ہے کہ یعنی مذہب کو سمجھ کے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ چیزیں آپ کے دماغ میں بڑی یعنی آپ کو ڈوپامین شاٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ڈوپامین رش کہتے ہیں, تو وہ آپ کو وہ تسلیاں دے رہا ہوتا ہے. آپ کا دماغ ایک ہارمون ریلیز ہو رہا ہوتا ہے جس کو ہم پلیجر ہیپنس ہارمون کہتے ہیں. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ ایک تو خدا کے ساتھ بڑا, اپنے رب کے ساتھ, اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ایک بڑا واضح تعلق ہو آپ کا. اور دوسرا کام اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں, اپنے دوستوں کو بدلنے کے فیصلے کریں, اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو بچپن سے لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ جی میرے بچپن کا دوست ہے. تو میں کہتا ہوں یعنی آپ نے ابھی تک گرو نہیں کیا, رکھیں بچپن کے دوستوں کو, لیکن نئے دوستوں کو ایڈ کریں, نئی فیلڈ کے لوگوں کو ایڈ کریں, تو آپ کے اوپر ایک نئی دنیا کھل جائے گی, نئی کائنات آپ پہ کھل جائے گی کہ اچھا یہ ہنر بھی ہوتا ہے, یہ کام بھی ہوتے ہیں, یہ کام بھی ہوتے ہیں, یہ کام بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ایک نئے دوست کی وجہ سے یہ سب ہوتا رہے گا دنیا آف کورس آپ کے اوپر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں. پہلے تو اپنے آپ کو پہچانیں, پھر اس کے بعد اپنے معاشرے میں آپ کی جو ارد گرد لوگ ہیں جو کہ آپ کو اس اسٹیٹ میں انہوں نے اسٹیٹک رکھا ہوا ہے اور آپ کو موو آن نہیں کیا, تو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو چینج کریں, اور جو نہیں ہوتے ہیں سر اس کو لیو کر دیں. اچھی چیزوں کو چھوڑیں. یعنی ہم ایک بڑی تعداد, کل میں ٹریننگ میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ایک بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں یہ ہے جو کہ یا تو ماضی میں پھنسی ہوئی ہے یا مستقبل میں پھنسی ہوئی ہے. ایسی بات, یعنی ماضی کے کچھ واقعات ایسے ہیں, ماضی کی رسوائیوں میں, ماضیوں کی بے وفائیوں میں, ماضی کے کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ انہی لمحوں میں سٹرک ہو گئے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ مستقبل میں سوچ رہے ہیں, یعنی پریزنٹ لمحوں کی خوبصورتیاں
پریزنٹ لمحے کی دوستیاں, پریزنٹ لمحے کے گھر, فیملی ممبرز, رشتوں کی قدر کرنا, یہ سب چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں وہ اچیو کروں گا تو اس کے بعد میں ان کو ٹائم دوں گا, جبکہ گیم وہاں تک ہم پہنچتے ہیں تو گیم ہی ختم ہوئی پڑی ہوتی ہے زندگی کی. تو زندگی کو سمجھنے میں ہم گزار نہیں رہے, لائف نہیں گزار رہے ہیں, وہ ایک مستقبل کے لیے بیٹھے ہیں, مستقبل میں اٹکے ہوئے ہیں یا پھر ماضی میں اٹکے ہوئے ہیں. ماضی کے پچھتاوے, مستقبل کی پریشانیاں جو ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو ڈپریشن دیتی ہیں. پریزنٹ میں رہیں, مستقبل کے بارے میں پلان کیا جاتا ہے, ماضی کو بھلایا جاتا ہے, اس میں سے سبق حاصل کیے جاتے ہیں. پریزنٹ کے اندر آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, آس پاس کے ماحول کو انجوائے کرنا ہوتا ہے, اپنوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے, اپنے بنانے ہوتے ہیں, اور مستقبل کے بارے میں آپ نے صرف منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے اور باقی پھر اللہ کی ذات پہ چھوڑنا ہوتا ہے. سر یہ ایک نیچرل سوال ہے سر, 14 سال سے آپ بھی وابستہ ہیں سر اسپیڈ سے, اپنے جو لیڈ ٹریننگ کرتے ہیں آپ, تو سر اللہ کا یقین ہونا کتنا لازمی ہے سر ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے سر؟ دیکھیں, جو اللہ پہ یقین نہیں بھی کرتے نا, وہ بھی کسی اللہ پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں, یعنی انہوں نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی سلسلہ بنایا ہوتا ہے. تو یقین نہ کرنا جو ہے نا, یہ غیر انسانی اور غیر فطری عمل ہے. یقین ہونا ضروری ہے. آپ کسی بھی مذاہب والوں کو اٹھا لیں تو وہ کسی نہ کسی لارجر دین ہیومن, لارجر دین دس ورلڈ اینٹی پہ ضرور بلیو کرتے ہیں. یعنی یہ صرف مسلمان ہونے کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ خدا پہ بلیو کریں, ہر مذہب والا کسی نہ کسی بلیف کر رہا ہے. تو بلیف آپ کو طاقت دیتی ہے, بلیف آپ کو دنیا سے اٹھا دیتی ہے, بلیف آپ کا کمپٹیشن کہیں اور کروا رہی ہوتی ہے. وہ پھر آپ فرشتوں کو اپنا فین بنا رہے ہوتے ہیں, پھر لوگوں کے ساتھ آپ کے واسطے نہیں رہتے ہیں. لوگ آپ کو پتہ چلتے ہیں میں ایک جرنی کے لیے آیا ہوں, وقتی طور پہ یہاں پر ہوں, اور اس کے بعد میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے. تو اس دنیا کی حقیقت آپ پہ واضح ہو جائے کہ یہ دنیا وقتی طور کا ٹھکانا ہے, یہاں پر کچھ لوگ ملیں گے, کچھ رشتے ملیں گے, کچھ کام ملیں گے, اس کو وقتی طور پہ میں نے کرنے ہیں, اور اس کے بعد میرا تعلق وہاں ہے, میں نے وہاں جانا ہے, وہاں حاضری دینی ہے. قرآن کو الف لام میم سے والناس تک پڑھیں, سب سے زیادہ جو چیز ریپیٹ ہوئی ہے وہ ایک چیز ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں, تم سوچتے کیوں نہیں, تم تدبر کیوں نہیں کرتے, تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو, تم نے میرے پاس آنا ہے, تم کیوں بھول گئے ہو کہ میں نے تمہیں صرف دنیا کے لیے نہیں چھوڑا. کیا تم نہیں دیکھتے ہو جو تمہارے سامنے تم ان کو دفناتے ہو, تمہیں نہیں خیال آتا کہ تم نے میرے پاس آنا ہے. اسی طرح تمہیں کیوں لگتا ہے جب میں پودوں کو زمین میں تم بیج ڈالتے ہو, وہاں سے میں پودے اٹھا دیتا ہوں, میں بادلوں کو لا رہا ہوں, وہاں ان کو برسا رہا ہوں, اس میں بھی تمہیں خیال نہیں آ رہا کہ تم نے میرے پاس آنا ہے. تو اس بات پہ یقین رکھنا کہ یہ دنیا بہت زیادہ کم لمیٹڈ ٹائم کے لیے دی گئی ہے, تحفہ دی گئی ہے. اس کو تحفہ لے کے اور اس کو اپنے طریقے سے اس کینوس کے اوپر اپنی خوبصورت سے خوبصورت پینٹنگ بنانی ہے, اس دنیا کو خوبصورتی اور پازیٹیوٹی کے ساتھ سمجھنا ہے, اور پھر مزے سے, آرام سے اور محبت سے اس چیپٹر کو بند کر کے اپنے رب کی طرف جانا ہے. سر آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ نہیں ہے, لیکن یہ جو سننے کے بعد کیا فیل ہو رہی ہے, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. سر ایک بات, ہمارے جو معاشرے میں ایک اسکینڈل ہے کہ بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے, آئیں گے 1 سال 2 سال میں ہم کامیاب ہو جائیں گے, اور نہیں ہو پاتے سر. 2 سال 1 سال میں تو کوئی کامیاب ہوتا ہی نہیں ہے, تاریخ گواہ ہے سر, تو وہ چلے جاتے ہیں سر, ڈسٹرب ہو گئے. تو اس کے لیے سر میرے خیال میں کوئی بھی بڑا مقصد جو ہے نا, پچھلی بار میں نے اس کے اوپر ایک انٹرویو میں بھی بات کی تھی, کوئی بھی بڑا مقصد آپ سے وقت کا تقاضا کرتا ہے. یعنی کوئی بھی بڑا مقصد اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ وہ شارٹ کٹ کیا جائے, یہ اس کام کی توہین ہے. اس کام کو یعنی وہ کوئی اچھا کام یہ نہیں چاہے گا مجھے جلدی کیا جائے. یعنی کوئی بڑا کام جو ہوگا وہ بڑا وقت لے گا. بالکل ایسا, جتنی بڑی سلطنت اتنی محنت. آف کورس دیکھیں آپ کی جتنی کہاں تک آپ, اقبال کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے جہان اور بھی ہیں. یعنی ہو تیرے خاک کے ہر ذرے, ہو تیرے خاک سے تعمیر حرم, ہو تیرے خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم, دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر. تیرے خاک کے جو ذرے ہیں اس سے تعمیر بنے گا, حرم بنے گا. تو اپنے مطلب ان مقاصد کو واضح کرنا خود پہ کہ یار یہ مقصد جو ہے, اس کے لیے جلد بازی, اس کے لیے شارٹ کٹس کرنا, بغیر پروسیس کے وہاں پہنچنا, ممکن ہے آپ پہنچ بھی جائیں, یعنی پہنچ جائیں, لیکن فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. اگر آپ ڈیزرو نہیں کرتے اور آپ نے ڈیزائر کر لیا نا, پہنچ بھی گئے ہیں, تو آپ اس کو تھام نہیں پائیں گے. اس کے اوپر ایک تحقیق ہے, اکثر ویسٹ میں بڑی بڑی لاٹریاں نکلتی ہیں, تو ان کے اوپر تحقیق کی گئی ہے, جو لوگوں کی لاٹریاں نکلتی ہیں ان کے اینڈ میں ہوتا کیا ہے ان کے پاس. تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جتنی بڑی لاٹری ہے, ان لوگوں کی جتنی لاٹریاں نکلی ہیں, ان لوگوں پہ جب تحقیق ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی زندگی پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت تو اچانک سے آ گئی ہے, لیکن ان کی کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوئی تھی دولت کو سنبھالنے کی, دولت کو مزید انویسٹ کرنے کی اور مزید دولت کمانے کی. تو کیپیسٹی بلڈ ہوئی نہیں پڑی, اور دولت آ گئی ہے, اب سنبھالی نہیں جا رہی. تو کیا ہوتا ہے, وہ جی نشوں میں, اور جی بڑی بڑی گاڑیاں, اور جی محل, وہ ایک دم سے سب کچھ ختم, دولت گئی, سب کچھ گیا. اب تو اس کو وہی اسٹینڈرڈ آف لائف چاہیے, وہ جو جہاں تک وہ لائف کو پہنچا چکا ہے. اب زندگی آگے بڑھ نہیں رہی, پیسے ختم ہو گئے, کمانا آتا نہیں ہے, کیپیسٹی بلڈ ہوئی نہیں ہے.
تو اب ان کی زندگی ڈپریشن اور پھر وہ گولیاں کھا رہے ہیں اور پھر وہ زندگی سے اس طرح جا رہے ہیں. تو کیپیسٹی آپ کی بلڈ کرتی ہے, محنت, ٹائم, وقت جو آپ لگاتے ہیں, جو آپ مینٹورشپ میں آتے ہیں, استادوں سے سیکھتے ہیں, تو وہ آپ کو کیا کرتی ہے, آپ کی گیم بہت لمبی ہو جاتی ہے. یعنی شارٹ کٹ تو آپ کو فالوورز مل جائیں گے, لائک شیئرز مل جائیں گے, لیکن کام آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے. آپ ایک وہ ہیرا جس پروسیس سے گزرتا ہے, جو پریشرز لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ہیرا بنتا ہے, تو آپ کو پتہ ہوگا میں اندر سے تو کوئلہ ہوں لیکن اوپر لوگوں کے آگے ہیرا بنا ہوں, تو ہیرا پھر وہ چمکے گا نہیں. تو ہیرو کو ہیرا بنانے کے لیے وہ سارے پریشر سے گزرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت اچھے پیغام دی سر. سر تو یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یوتھ کے لیے جی بڑے واضح پیغام ہے, موت کو سامنے رکھ کے کام کریں. ٹھیک ہے, اس دنیا کی حقیقت کو اپنے سامنے رکھ کے کام کریں. اخلاقی قدروں کا خیال رکھیں. ویلیوز دن بدن ہمارے ڈیٹوریٹ ہو رہے ہیں, تو ویلیوز کا خیال رکھیں. ہمارا معاشرہ ہم سے کچھ اور تقاضا کرتا ہے. ہمارے اوپر ویسٹ کانٹینٹ اتنا زیادہ تھوپا جا رہا ہے, اتنا زیادہ اس کا انفلوئنس ہے کہ ہم اپنی ویلیوز سے ہٹ رہے ہیں. ہماری ویلیوز یہ تھی کہ ہم نے بڑے کے لیے اٹھنا تھا. ہماری ویلیوز یہ تھی کہ ہم نے اپنے بوڑھوں کا سہارا بننا تھا. ہماری ویلیوز یہ تھی کہ ہم نے استاد کو استاد کی نظر سے دیکھنا تھا. ہماری ویلیوز یہ تھی کہ جب کوئی بڑا آتا تھا تو ایک خاموشی چھا جایا کرتی تھی, ادب ہوتا تھا, محبت ہوتی تھی, احترام ہوتا تھا. تو دن بدن اگر وہ چیز ہمیں دکھ رہی ہے کہ ویلیوز میں کمی آ رہی ہے, تو یہ چیز پھر بڑی دردناک ہوتی ہے. میں تو معاشرے کو دو نظریوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں, ایک تو نوجوان کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں, ایک استاد کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. بڑی بات ہے. تو جب میں استاد کی نظر سے دیکھتا ہوں تو بہت ساری جگہوں میں مجھے پرنسپلز بہت کم نظر آتے ہیں, مجھے اصول بہت کم نظر آتے ہیں, شارٹ کٹس نظر آتے ہیں, ڈپریشن نظر آتی ہے, بھاگ دوڑ نظر آتی ہے, اگلے کو گرا کے آگے بڑھنا ہے, اس کے سر پہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھنا ہے, صرف پیسہ 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 پیسہ, صرف برانڈ 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 برانڈ. تو اس دوران جو ہے 2-3 چیزیں مجھ سے جو رہ جاتی ہیں, تو بڑا مقصد مجھ سے رہ جاتا ہے. ایک میری آخرت مجھے بھول جاتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے, یہ صرف مجھ پہ واضح ہوئی ہے یہ دنیا, اس دنیا کو میں نے ہی صرف سمجھا ہے, یہ باقی سارے بے وقوف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم سے پہلے کروڑوں لوگ اس دنیا کو گزار کے گئے ہیں, ہمارے بعد بھی آئیں گے. ہم وقتی طور پہ آئے ہیں, تو یہاں پر اپنے حصے کی کچھ ایسے خوبصورت شمع جلائیں, اپنے حصے کی ایسا خوبصورت کام کر کے جائیں کہ جب ہم جائیں تو لوگ رو رو کر یہ کہیں کہ آئے اس کو یار 1 سال اور مل جاتا, ہے اس کو یار 5 سال اور 5 مہینے بھی مل جاتے نا تو یہ بندہ کام بڑا کر جاتا. تو اپنے کام سے اپنی پہچان کروائیں, اپنے برانڈ سے. برانڈز نے اپنی پہچان آپ کے ذریعے کروائی ہے, آپ اپنی پہچان یعنی اپنے ذریعے اپنی پہچان کروائیں, اپنے کام کے ذریعے اپنی پہچان. اپنے کام اتنا بڑا کام کر جائیں, اور ہر انسان کر سکتا ہے. جو سوچ سکتے ہو, ارادہ اور اختیار 2 اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں. اگر آپ بڑا سوچ سکتے ہیں آپ بڑا کر سکتے ہیں, اگر آپ بڑا تخیل کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, وہ چیز میٹیریلائز ہو سکتی ہے, وہ ریئلٹی کی شکل حاصل کر سکتی ہے. 10 سال پہلے سوچیں, جو چیزیں آپ نے نہیں سوچی تھیں کچھ نہیں ملا تھا. اگر آپ وہی کریں گے جو آپ کرتے آ رہے ہیں, تو آپ کو وہی ملے گا جو ملتا آ رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں جو کبھی نہیں کیا, تو وہ حاصل کریں جو کبھی نہیں کیا, تو آپ وہ کریں جو کبھی نہیں کیا. وہ کام کرنا شروع کر دیں جو کبھی نہیں کیا, تو آپ کو وہی ملنا شروع ہو جائے گا جو کبھی نہیں ملا. تو وہ کام کرنا کس طرح کریں گے؟ نئے دوستوں کو ایڈ کریں گے, نئے استادوں کو ایڈ کریں گے, نئے یوٹیوب کے چینلز کو ایڈ کریں گے, نئے گوگل کی اس طرح کی ویب سائٹ جہاں سے میں لرن کر سکوں. انٹرنیٹ کا بہتر یوز, pdfdrive.com پہ 8 کروڑ کتابیں بالکل فری آف کاسٹ پڑھی ہوئی ہیں, لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو کتابیں پڑھنی ہیں ہم نے اپنے ویلیوز کے ساتھ رہنا ہے. اور میرے خیال میں اس کے بعد پھر آپ ایک اس فلاحی مملکت کا تصور کر سکتے ہیں جن کا خواب سر سید احمد خان, علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا تھا. بہت شکریہ سر. سلمان ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ انٹرویو میرے لیے بلیسنگ ہے سر. بہت مزہ آیا, کیونکہ میرے پاس جو مڈل کلاس معاشرے کے لیے جو کچھ سوالات تھے, ابھی بھی بہت کم ٹائم تھا, لیکن ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے تو جتنے سوال تھے میں نے وہ سوال کیے ہیں. اور یہ سوال معاشرے کی بیسکس ہیں, یہ بنیاد ہے, یہ آج کا معاشرہ ہے. تو ویڈیو کو دیکھیں, ضرور دیکھیں, اور دیکھنے کے لیے نہ دیکھیں, سمجھنے کے لیے دیکھیں. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, زیادہ شیئر کریں, تاکہ آپ جیسے جتنے لوگ ہیں, ہمارے جیسے جتنے لوگ ہیں جو ڈپریس ہیں, جو اسٹریس میں ہیں, جو کچھ بننا چاہتے ہیں, جو کرٹیسائز کے شکار ہو چکے ہیں, تو ان تک یہ ویڈیو جائے. اپنے میزبان کو اجازت دیں, اسامہ خانی صاحب کو, اور ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان تھے سلمان ایاز صاحب, ان کو بھی اجازت دیں. سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.